عدل و علم سے لا صدق و عدل و حلم سے لا علم تھا آدم کا لال مذہب و انسانیت سے آشنا کوئی نہ تھا وہ تو کہیے کھل گیا دارالعلوم دین حق وہ تو کہیے کھل گیا دارالعلوم دین حق ورنہ دنیا میں ہدایت یافتہ کوئی نہ تھا ہدایت یافتہ کوئی نہ تھا میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا سید جعفر مسعود حفیظ دتمالی ہند سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت اپنے صدارت خطبات سے ہم سب کو نوازے حضرت مولانا سید جعفر مسعود صاحب جو آج کے جلسے کے صدر محترم ہیں میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه صدق الله العظيم. محترم حضرات اور عزیز طلبہ، یہ ہم سب کے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ جامعہ اسلامیہ معین الاسلام بلہرہ کے اس دستار بندی کی اس تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میں شکر گزار ہوں مولانا محمد رفیق صاحب کا جن کی دعوت پر حاضری کا یہ موقع ملا. مجھ سے پہلے کئی بڑے علماء اور فضلاء نے آپ حضرات کو خطاب کیا اور بہت تفصیل کے ساتھ خطاب کیا اور ان کے خطاب میں تقریباً وہ تمام باتیں آ گئیں جن کا کہنا اس موقع پر ضروری ہوتا ہے. رات بہت لمبی ہو گئی ہے اور زیادہ دیر تک جگنے میں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز ہی چھوٹ جائے. تو جلسہ ہو جس کی نسبت قرآن کریم کی طرف ہو، مدرسے کا پروگرام ہو اور دیر رات تک چلنے کی وجہ سے نماز میں سوتے رہ جانے کا اندیشہ ہو تو یہ مناسب بات نہیں ہے. اس لیے میں مختصراً قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اپنی گزارشات رکھوں گا. سب سے پہلے تو میں ان طلبہ کو مبارکباد دیتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس دولت سے نوازا. اس کے بعد ان کے ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو یہ نعمت عطا فرمائی. ان اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں جن کی کوشش سے وہ قرآن کریم حفظ کرنے میں کامیاب ہوئے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، یعنی قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجیے. اس کے بعد کہا ان علینا جمعہ، اس کو آپ کے سینے میں محفوظ رکھنا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو پڑھوانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ دو آیتیں سامنے رکھیے جس میں کہا گیا کہ قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب آپ ذرا سوچئے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نہ جانے کن کن طریقوں سے کر سکتا تھا. وہ قرآن کریم کی حفاظت جانوروں سے بھی کرا سکتا تھا،
چرندوں سے بھی کرا سکتا تھا، پرندوں سے بھی کرا سکتا تھا، مچھلیوں سے بھی کرا سکتا تھا، فرشتوں سے بھی کرا سکتا تھا، جناتوں سے بھی کرا سکتا تھا، پہاڑوں سے بھی کرا سکتا تھا، درختوں سے بھی کرا سکتا تھا، نہروں اور دریاؤں سے بھی کرا سکتا تھا۔ وہ جس کو حکم دیتا، جس کو یاد کرواتا، جس کو توفیق دیتا، جس پر اپنا یہ فضل کرتا، وہ حافظ بن جاتا۔ دریائے گومتی بھی حافظ بن سکتی تھی، دریائے سئی ندی جو رائے بریلی میں بہتا ہے وہ بھی، گنگا اور جمنا بھی حافظ بن سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسانوں کا انتخاب کیا اور پھر ان انسانوں میں آپ حضرات کا انتخاب کیا۔ سوچئے انسانوں کی تعداد کا اندازہ لگائیے، آپ گن نہیں سکتے اس وقت روئے زمین پر کتنے انسان بستے ہیں۔ ان انسانوں میں ان چند بچوں کا اس پوری بستی میں، پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا۔ اور اگر اللہ کا یہ فضل نہ ہوتا تو یہ قرآن کریم جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ جھک جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب ذرا ان بچوں کی عمروں کا اندازہ لگائیے، ان کی صحت کو دیکھیے، ان کی کمزوری اور لاغری کا دیکھیے، ان کے سینے کی کمزوری کو دیکھیے، کھانستے ہیں، نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، بلغم صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنی بار تھوکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کمزور سینے کو منتخب کیا۔ تو یہ اللہ کا فضل نہیں اور اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ کبھی اس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اپنی یادداشت پر، اپنی محنت پر اترانا نہیں چاہیے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، آپ سالوں محنت کرتے، سالوں آپ رگڑتے، آپ کی گٹے پڑ جاتے، سیاہ دھبے اور داغ پڑ جاتے گھٹنوں پر اور ٹخنوں پر، لیکن آپ حافظ نہیں ہو پاتے۔ کتنے ایسے بچے ہیں 10 سال پڑھتے رہے لیکن دو صورتیں انہیں یاد نہیں ہوئی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے، اس کو محفوظ کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ تو آپ کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو جو محفوظ کیا تو اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ حافظ قرآن کا جو مرتبہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج یہاں دنیا کا تاج نہیں ہوگا، وہ جنت کا تاج ہوگا، اللہ کا بنایا ہوا تاج ہوگا۔ کیا اس کا عالم ہوگا، کیا اس کی چمک ہوگی، کیا اس کی دمک ہوگی، کیا اس کی قیمت ہوگی، ہم اس کا اندازہ لگا نہیں سکتے۔ اس کے بعد یہی حافظ قرآن، ذرا سوچئے اس موقع پر صرف ایک کو سفارش کرنے کا حق ہوگا، شفاعت کا حق صرف ایک ذات کو ہوگا، اور وہ ہے نبی علیہ السلام کی ذات۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ مطلب اعزاز حاصل نہ ہوگا جو اعزاز تنہا آخری نبی سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سفارش کا یہ حق دے گا، یہ اختیار دے گا۔ اسی طرح حافظ قرآن کو بھی سفارش کا اختیار دیا جائے گا۔ سوچئے اس مقام اور مرتبے کو، وہ جن 10 آدمیوں کو چاہے گا ان کی سفارش کر سکتا ہے، اور جب سفارش کا حق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اس میں ضمانت اس بات کی ہے کہ جس کی وہ سفارش کریں گے ان کی وہ سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ ہے قرآن کریم کہ حافظوں کا مرتبہ اور ان کا مقام۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھو، قرآن پڑھو، ورتقی اور چڑھتے جاؤ، ورتل اور اطمینان سے پڑھو، آہستہ پڑھو، جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، اور جب قرآن کریم کی آخری آیت پر پہنچو گے تو وہی تمہاری منزل ہوگی، وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو سوچئے جنت میں بھی کس بلندی پر حافظ قرآن کو ٹھکانہ دیا جائے گا، وہاں رہنے کے لیے اس کو جگہ دی جائے گی، اس کو مقام دیا جائے گا۔ لیکن جتنا بڑا یہ اعزاز ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ قرآن کریم کو آپ اس کو 4 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک حافظ کی ذمہ داری، ایک قاری کی ذمہ داری، قرآن کا علم رکھنے والے کی ذمہ داری۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھے، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے ساتھ پڑھے، تجوید کے ساتھ پڑھے، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے،
اچھے لہجے میں پڑھے، اچھی آواز کے ساتھ پڑھے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے کہ اس کو سمجھے، قرآن کریم کے احکام کو سمجھے، اس کے مضامین کو سمجھے، آیات کے مفہوم کو سمجھے، اور ان آیات میں جو پیغام دیا گیا ہے، جو باتیں کہی گئی ہیں، جو ہدایات دی گئی ہیں، جو تعلیمات دی گئی ہیں، ان پر عمل کرے۔ یہ دوسرا کام ہوا۔ پہلا کام پڑھنا، یاد کرنا، اور قرآن کریم کے پڑھنے کا جو ادب ہے اس ادب کے ساتھ پڑھنا، اس احترام کے ساتھ پڑھنا، خدا کو حاضر و ناظر جان کر، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اس کی آخری کتاب ہے، اس یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا، اس میں تواضع ہو، اس میں احترام ہو، اس میں ادب ہو، اس میں اجر و ثواب کی امید ہو، اور اس کے بعد پھر اس کے معنی پر غور کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ ہے یہ کہ اس پر عمل کریں۔ پہلا پڑھنا ہو گیا، دوسرا سمجھنا ہو گیا، اور تیسرا عمل کرنا۔ اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ کو آپ کا حفظ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ تلاوت کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گی، بلکہ اور آپ خطرے میں آ جائیں گے کہ قرآن کریم یاد کرنے کے باوجود، اس کو سمجھنے کے باوجود، اس کو پڑھنے کے باوجود، اس کا علم رکھنے کے باوجود، حلال و حرام جاننے کے باوجود، خیر و شر کو سمجھنے کے باوجود، دین اور دنیا سے واقف ہونے کے باوجود، جنت اور دوزخ کا تذکرہ سننے کے باوجود، اقوام پچھلی قومیں جو گزری ان قوموں کے واقعات جاننے کے باوجود، انبیاء علیہ السلام کے قصوں سے واقف ہونے کے باوجود، اگر آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو وہ گناہ ہوگا جو ایک جاہل کو شاید نہ ہو، نہ جاننے والے کو نہ ہوگا، وہ آپ کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے، اور اس کی سزا سے، اور قرآن کریم کی اس ناقدری سے، بلکہ اس کی توہین سے آپ بچ نہیں پائیں گے۔ اس کی پکڑ سے بڑا سخت گناہ ہوگا کہ آپ نے یاد تو کر لیا، آپ نے پڑھ تو لیا، آپ قاری تو بن گئے، لیکن اس کے بعد آپ نے عمل نہیں کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اول من یقضى یوم القیامت علیہ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا اس میں ایک قاری بھی ہوگا، اس میں حافظ بھی ہوگا، اس میں شہید بھی ہوگا، اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بھی ہوگا۔ کیوں ایسا ہوگا؟ کیوں سب سے پہلے فیصلہ ہوگا؟ کیوں سب سے پہلے اس کو طلب کیا جائے گا؟ بلا کر اس سے پوچھا جائے گا، حافظ قرآن سے پوچھا جائے گا، قاری قرآن سے پوچھا جائے گا، یہ بتاؤ میں نے تمہیں یہ نعمت دی، میں نے تمہیں یہ دولت دی، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں مدرسہ دیا، میں نے وہاں پڑھنے کا موقع دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں حافظ ہوا، میں قاری ہوا، میں نے تو آپ ہی کی کتاب پڑھی، پوری عمر اسی کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دی۔ جواب ملے گا تم نے قرآن اس لیے پڑھا تھا، اس لیے یاد کیا تھا، اس لیے صبح سے شام تک تم اس کو رٹا کرتے تھے کہ تمہارے بارے میں یہ کہا جائے بہت بڑے قاری ہیں، قاری القراء ہیں، تم نے دنیا کے لیے یہ سب کیا، لہذا اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شہید، ہم لوگ شہید کو کیا سمجھتے ہیں؟ شہید کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ ہر آدمی شہادت کی تمنا اور آرزو کرتا ہے، لیکن وہی شہید کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تمہیں زندگی دی، تمہیں عیش و آرام اور راحت کے سارے مواقع دیے، تمہیں مکان دیا، تمہیں عمر دی، تمہیں صحت دی، تمہیں طاقت دی، تم نے مجھے کیا دیا؟ وہ کہے گا آپ کے راستے میں جان قربان کر دی، خون بہا دیا، گردن کٹا دی، تن و من سب کو قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے یہ اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تجھے دلیر کہا جائے، تو اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسا ہی سیٹھ صاحب کو بلایا جائے گا، رئیس صاحب کو بلایا جائے گا، زمیندار اور جاگیردار کو بلایا جائے گا، جو کبھی کمبل بانٹتے تھے، کبھی سبیلے لگا کر شربت پلایا کرتے تھے، کبھی کچوری اور پوری تقسیم کرایا کرتے تھے، ان کو بلا کر کہا جائے گا کہ تمہیں پیسہ دیا، تمہیں دولت دی، تمہیں عزت دی، تمہیں شہرت دی، تمہیں نام دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہیں گے اے اللہ میں نے اتنے کمبل بانٹے، اتنی مسجدیں بنوائیں، اتنے مدرسوں کو چندہ دیا، اتنے غریبوں کی کفالت کی، اتنی بیواؤں کی
کے وظیفے مقرر کر دیے، اتنی بچیوں کی شادیاں کروا دی، اتنے غریبوں کا علاج کرا دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا یہ تم نے اس لیے کیا تھا کہ تمہیں سخی کہا جائے، جواد کہا جائے، سو وہ کہہ دیا گیا، لہٰذا تم نے دنیا کے لیے کیا، دنیا تمہیں مل گئی، اب اس کو بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جب نعمت ملتی ہے اگر اس نعمت کی قدر نہ ہو اور پھر اس کو آدمی دوسروں کو دکھانے کے لیے اس کا استعمال کرے، قرأت قاری بنے لیکن شہرت کے لیے، حافظ بنے لیکن شہرت کے لیے، عالم بنے لیکن شہرت کے لیے، مقرر اور خطیب بنے لیکن شہرت اور نام کے لیے، تو اس کا حشر بھی یہی ہو سکتا ہے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے اور بہت اندیشوں میں مبتلا ہونے کی بات ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا 4 باتیں کرنی ہیں۔ پہلا کام قرآن کریم سے تعلق بڑھانا ہے، اس کو پڑھنا اور پڑھانا ہے صحیح نیت کے ساتھ، صحیح ارادے کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ۔ اس کے بعد اس کو سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، اور بات پھر یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ عمل کرنے کے بعد آپ پر ایک ذمہ داری اور عائد ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے پیغام کو آپ گھر گھر پہنچائیں، مسلمانوں کو بھی پہنچائیں، غیر مسلموں کو بھی پہنچائیں، قرآن سے تعارف کرائیں، قرآن میں جو کچھ کہا گیا، آخرت کا جو تصور اس میں پیش کیا گیا، آخرت کا انہیں یقین دلائیں، آخرت کا ان کے سامنے تذکرہ کریں، اس اخروی زندگی کی کامیابی کو اصل کامیابی قرار دیں۔ تو یہ 4 باتیں جو شخص بھی کر لے گا، قرآن کریم سے تعلق بڑھائے گا، اس کو سمجھے گا، سمجھ کر اس پر عمل کرے گا، اور عمل کرنے کے بعد اس کے پیغام کو صرف مسلمانوں ہی تک نہیں، اپنے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائے گا، اپنے پڑوسیوں تک پہنچائے گا، دوستوں تک پہنچائے گا، ان کو پڑھائے گا، ان کو بتائے گا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو آدمی یہ سارے کام کر لے گا، ان 4 کاموں کو وقت پر انجام دے گا، انشاءاللہ وہی کامیاب ہوگا، وہی سرخرو ہوگا۔ بس میں انہی چند باتوں پر اپنی یہ گزارشات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔